رات کے اندھیرے میں تیز بارش ہو رہی تھی۔ سڑک کی پیلی روشنی میں ایک عورت کا سایہ جیسے وجود فٹ پر بیٹھا کانپ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پرانا ٹیچی کیس تھا اور آنکھوں میں خوف اور بے بسی۔ اچانک گھر کا لوہے کا دروازہ زور سے کھلا اور ایک عورت کی تیز آواز گونجی، اب تم اس گھر کی دہلیز پر بھی نظر نہ آنا، جا کر سڑک پر بھیک مانگو۔ اس لمحے اس کی پوری دنیا ڈہ گئی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ عورت کون سی طوفان رات سے گزر کر آئی ہے۔ محلے والے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے۔ میرا بھائی تو لاکھوں کی ادائیگی پر بقرہ عید پر قربانی کرتا، غریبوں میں بانٹتا تھا، لیکن بیوہ بہن کے لیے کچھ بھی پیسے نہ تھے۔ مجبور ہو کر میں سڑک پر بھیک مانگنے لگی تو اچانک ایک گاڑی آ کر رکی۔ میں ڈر سے پیچھے ہونے لگی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ صبح کے ٹھیک بجے جب پورا محلہ گہری نیند سو رہا تھا، میری آنکھ کھلی اور جیسے ہی میں کچن میں آئی تو کچن کے ٹھنڈے فرش پر پاؤں رکھ کر میری پوری نیند کھل گئی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے جاگنے کے لیے کسی الارم کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی، لیکن میرے دل میں جیٹھانی نادیہ کے غصے اور طعنوں کا ایک ایسا خوف بیٹھ چکا تھا جو مجھے رات کو چین سے سونے نہیں دیتا تھا۔ میں نے جلدی سے کچن کا چولہا چلایا اور چائے کے لیے پانی ابالنے رکھ دیا۔ ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے، لیکن مجھے اپنے ہاتھ گرم کرنے سے زیادہ اس بات کی فکر تھی کہ اگر صبح 7 بجے تک پورے خاندان کا ناشتہ میز پر نہ سجاؤں تو نادیہ آپے سے باہر ہو جائے گی۔ میں نے جلدی آٹا گوندا اور پراٹھے بنانے شروع کیے۔ ابھی 6:30 بجے تھے کہ کچن کے دروازے پر ایک زوردار دھماکہ ہوا اور نادیہ اپنی بھاری آواز میں چیختے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر صبح ہی 12 بج رہے تھے۔ اس نے تپتے ہوئے توے کو دیکھا اور میرے سر پر کھڑی ہو کر کہنے لگی کہ فاطمہ تمہارے ہاتھ کیوں نہیں چل رہے؟ ابھی تک صرف 2 پراٹھے بنے ہیں۔ میرے بچے اسکول کے لیے لیٹ ہو رہے ہیں اور تمہیں یہاں مفت کی روٹیاں توڑنے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے۔ میں نے اپنا سر جھکا لیا اور جلدی بیلنے کو گھمانے لگی۔ میرے پاس ان کے کڑوے جملوں کا کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ میرے شوہر عمر دبئی میں ایک بہت بڑی نوکری کرتا تھا اور میں یہاں اس کے بھائی اور بھابھی کے رحم و کرم پر زندگی گزار رہی تھی۔ نادیہ کا غصہ یہیں ختم نہیں ہوا۔ اس نے کچن کے سنک میں پڑے رات کے چند برتنوں کو دیکھا اور میرے کندھے پر ہاتھ مار کر بولی کہ یہ برتن کیا تمہارا باپ آ کر دھوئے گا؟ رات کو سارا کام ختم کر کے سویا کرو، مجھے صبح کچن بالکل صاف چاہیے۔ میں خاموشی سے آنسو بہاتی رہی اور اپنے کام میں لگی رہی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اگر میں نے ایک لفظ بھی پلٹ کر بولا تو شام کو جیٹھ کے آنے پر میری وہ شامت آئے گی جس کا تصور بھی ہونا تھا، اور میں اکیلی عورت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ دوپہر کے وقت جب سب اپنے کاموں میں لگ جاتے اور بچے اسکول سے واپس آ کر سو جاتے تو میرے لیے وہ وقت سب سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا تھا، کیونکہ مجھے عمر کی شدید یاد ستاتی تھی۔ میں چادر میں بیٹھ کر کپڑے دھو رہی تھی اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں عمر کی آواز سن لوں، اس سے اپنے دل کا حال کہوں اور اسے بتاؤں کہ اس کے پیچھے اس کی بیوی کس جہنم میں رہ رہی ہے، لیکن میرے پاس یہ سہولت بھی موجود نہیں تھی۔ پورے 6 ماہ ہو چکے تھے جب نادیہ نے مجھ سے میرا موبائل فون جبراً چھین لیا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ اتوار کا دن تھا جب عمر کا فون آیا اور میں اس سے بات کر رہی تھی تو نادیہ نے میرے ہاتھ سے فون جھپٹ لیا تھا اور کہا تھا کہ اس گھر میں بجلی اور راشن کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا اور تم یہاں گھنٹوں فون پر فضول باتیں کرتی ہو۔ تمہارے شوہر کے پیسے تو گھر کے بلوں میں ہی اڑ جاتے ہیں، اس لیے یہ عیاشی اب بند ہوگی۔ اس دن کے بعد سے میرا عمر سے کوئی رابطہ نہیں تھا۔ عمر جب بھی فون کرتا تھا تو وہ سیدھا جیٹھ کے نمبر پر آتا تھا اور نادیہ مجھے صرف 2 منٹ کے لیے فون دیتی تھی، وہ بھی اپنے سامنے لاؤڈ سپیکر پر، تاکہ میں عمر کو اپنے اوپر ہونے والے مظالم نہ بتا سکوں۔ عمر فون پر جب مجھ سے پوچھتا کہ فاطمہ تم کیسی ہو تو میں نادیہ کی گھورتی ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر صرف اتنا ہی کہہ پاتی کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ اپنا خیال رکھیں۔ بس یہی 2 جملے میری پوری کائنات بن چکے تھے اور میں اندر ہی اندر گھٹ کر رہ گئی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے میں اس گھر کی بہو نہیں بلکہ ایک ایسی قیدی ہوں جس کی سزا کا کوئی انتظام نہیں تھا اور کوئی میری فریاد سننے والا نہیں تھا۔ ایک دن جب میں لاؤنج میں جھاڑو لگا رہی تھی تو مجھے صوفے کے نیچے سے ایک پرانا رسالہ ملا۔ میں نے اسے اٹھایا ہی تھا کہ نادیہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس نے میرے ہاتھ میں وہ رسالہ دیکھا تو اس کا پارا ایک دم ہائی ہو گیا۔ وہ میرے قریب آئی اور میرے ہاتھ سے وہ رسالہ کھینچ کر فرش پر پھینک دیا اور کہنے لگی کہ فاطمہ تمہاری عادت اب بہت خراب ہوئی ہے، کام چوری کے نئے بہانے ڈھونڈ رہی ہو، تمہارے یہاں پڑھنے لکھنے کے لیے نہیں رکھا گیا،
عمر جو مہینے کے پیسے بھیجتا ہے اس سے تمہارا راشن بھی پورا نہیں ہوتا، اور نخرے دیکھو تمہارے جیسے کوئی ملکہ برطانیہ ہو۔ میں نے اپنی چادر سے آنسو پونچھے اور جھاڑو اٹھا کر دوبارہ صفائی کرنے لگی۔ میرے دل میں بار بار یہ خیال آتا کہ عمر تو دبئی میں اچھی نوکری کرتے تھے اور لاکھوں روپے ان کے اکاؤنٹ میں بھیجتے تھے تاکہ میں یہاں عزت سے رہ سکوں، لیکن یہاں مجھے ایک ایک روٹی کے لیے ترسایا جاتا تھا۔ جب بھی گھر میں کوئی اچھی چیز پکتی یا کوئی مہمان آتا تو مجھے کچن سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ نادیہ ہمیشہ مہمانوں کے سامنے مجھے ایک نوکرانی کی طرح پیش کرتی تھی اور کہتی تھی کہ یہ ہمارے دور کی رشتہ دار کی بیٹی ہے جس کا شوہر باہر ہے تو ہم نے اسے اپنے گھر میں پناہ دے رکھی ہے۔ یہ سن کر میری روح کانپ جاتی تھی، لیکن میں اپنے اکلوتے بھائی حمزہ کی بے رخی کو یاد کر کے چپ چاپ زہر کا گھونٹ پی لیتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید میری زندگی ایسے ہی کٹ جائے گی اور میں کبھی اس قید سے آزاد نہیں ہو پاؤں گی۔ ہر دن ایک نئی ذلت اور رات کے ایک نئے آنسو کے ساتھ ختم ہوتی تھی، اور مجھے معلوم نہیں تھا کہ آنے والا وقت میرے لیے اس سے بھی بڑا طوفان لے کر آ رہا ہے، جس کے بعد میرا سارا وجود سڑک پر بکھرنے والا تھا۔ ایک شام جب میں رات کے کھانے کے لیے پیاز کاٹ رہی تھی تو باہر لاؤنج میں جیٹ کے موبائل پر ایک فون آیا۔ لاؤنج کا دروازہ کھلا تھا، اس لیے جیٹ کی چیخ مجھے کچن تک صاف سنائی دی۔ میں ہاتھ میں چھری لیے باہر بھاگی تو جیٹ نے فون کان سے ہٹایا اور ان کا چہرہ بالکل سفید ہو چکا تھا، تو انہوں نے نادیہ کی طرف دیکھا اور ہکلاتے ہوئے بولے کہ دبئی سے عمر کے دوست کا فون تھا۔ عمر ایک سڑک حادثے میں جاں بحق ہو گیا ہے اور وہاں کی پولیس نے قانونی پیچیدگیوں کی وجہ سے لاش کو وہیں دفن کر دیا ہے۔ یہ سنتے ہی میرے ہاتھ سے چھری نیچے گر گئی اور مجھے ایسا لگا جیسے زمین نے مجھے اپنے اندر کھینچ لیا ہو۔ میرے منہ سے ایک چیخ بھی نہ نکل سکی اور میں وہیں فرش پر گر پڑی۔ نادیہ نے فوراً اپنے منہ پر ہاتھ رکھا اور جھوٹ موٹ کا رونا شروع کر دیا، لیکن میں اس صدمے سے بالکل پتھر ہو چکی تھی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جو انسان مجھے اس جہنم سے نکالنے کے لیے دن رات پردیس میں خون پسینہ بہا رہا تھا، وہ مجھے ہمیشہ کے لیے اکیلا چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ گھر میں لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا اور مجھے لاؤنج کے ایک کونے میں ایک چٹائی پر بٹھا دیا گیا جہاں محلے کی عورتیں مجھے دیکھ کر افسوس کر رہی تھیں، لیکن نادیہ اور جیٹ کی آنکھوں میں مجھے کوئی سچا آنسو نظر نہیں آیا۔ عمر کی موت کے تیسرے دن جب مہمان چلے گئے تو اصل قیامت مجھ پر تب ٹوٹی جب انہوں نے مجھے لاؤنج سے اٹھا کر گھر کے پچھلے حصے میں بنے ایک چھوٹے سے اندھیرے اسٹور روم میں منتقل کر دیا جہاں پرانا کباڑ اور ٹوٹی ہوئی کرسیاں پڑی تھیں۔ نادیہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اس کمرے میں دھکا دے کر کہا کہ اب تم یہاں رہو گی کیونکہ تمہارے شوہر کا بھی اس گھر میں کوئی حصہ نہیں رہا۔ میں اس اندھیرے کمرے میں اکیلی بیٹھ کر گھنٹوں روتی رہی۔ کمرے کی چھوٹی سی کھڑکی سے رات کا اندھیرا نظر آ رہا تھا اور میں اپنے دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپا کر عمر کو یاد کر کے سسکیاں بھر رہی تھی۔ میں دیوار سے سر ٹکا کر دل ہی دل میں عمر سے باتیں کرتی تھی۔ آپ مجھے کس کے آسرے پر چھوڑ گئے؟ یہاں تو سانس لینا بھی ایک گناہ بن چکا ہے عمر۔ میری سسکیوں کی آواز جب زیادہ اونچی ہوتی تو نادیہ باہر سے دروازہ کھٹکھٹا کر چیختی تھی کہ فاطمہ یہ مکارنہ رونا بند کرو اور سو جاؤ، صبح اٹھ کر پورے گھر کے کپڑے دھونے ہیں اور تمہارے اس رونے دھونے سے میرا سر پھٹ رہا ہے۔ میں اپنے منہ پر دوپٹہ رکھ لیتی تاکہ میری آواز باہر نہ جائے اور ساری رات اسی تڑپ اور آنسوؤں کے سمندر میں ڈوبتے ابھرتے گزر جاتی تھی۔ اگلی صبح جب میں کپڑے دھو کر فارغ ہوئی تو مجھے شدید بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ میں کچن میں گئی اور روٹی نکالنے لگی تو نادیہ نے پیچھے سے آ کر میرا ہاتھ مروڑ دیا اور میرے ہاتھ سے وہ روٹی چھین کر بولنے لگی کہ فاطمہ اب اس گھر کا راشن تمہارے باپ کے گھر سے نہیں آئے گا۔ عمر کی موت کے ساتھ ہی اس کے پیسے آنا بند ہو گئے ہیں۔ اب اگر اس گھر میں رہنا ہے اور 2 وقت کا کھانا چاہیے تو تمہیں ہر کام انگلیوں کے اشارے پر کرنا ہوگا۔ میں نے تلمکا کر اپنا ہاتھ چھڑایا اور صحن کے کونے میں جا کر بیٹھ گئی جہاں دھوپ سیدھی میرے سر پر پڑ رہی تھی، لیکن میرے دل کی آگ کے سامنے اس دھوپ کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ جیٹھ نے بھی میرے ساتھ بالکل بات کرنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ جب بھی آفس سے آتے تو مجھے دیکھ کر اپنا منہ دوسری طرف کر لیتے جیسے میں کوئی منحوس عورت ہوں جس کی وجہ سے ان کی بھائی کی جان چلی گئی۔ مجھے روزانہ باسی سالن اور رات کی بچی ہوئی سخت روٹی دی جاتی تھی اور وہ بھی نادیہ کے 1000 طعنوں کے بعد ملتی تھی۔ میری حالت ایک زندہ لاش جیسی ہو چکی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس ظلم سے بچنے کے لیے کہاں جاؤں۔ عمر کو مرے ہوئے ابھی صرف 6 دن ہی ہوئے تھے کہ وہ ظالم رات آ گئی جس نے میری زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔
رات کے تقریباً 12 بج رہے تھے اور میں اپنے اسی اندھیرے کمرے میں گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور نادیہ ہاتھ میں ایک پرانا چھوٹا سا ٹیچی کیس لیے اندر داخل ہوئی۔ اس کے پیچھے جیٹ بھی کھڑے تھے۔ نادیہ نے وہ ٹیچی کیس میرے سامنے فرش پر پٹکا اور میرا بازو مضبوطی سے پکڑ کر مجھے کھڑا کیا۔ اس کی آنکھوں میں دہشت تھی۔ وہ مجھے گھسیٹتی ہوئی لاؤنج سے نکال کر گھر کے بڑے دروازے کی طرف لے جانے لگی۔ میں نے روتے ہوئے جیٹ کی طرف دیکھا اور گڑ گڑائی کہ بھائی خدا کے لیے مجھے رات کے اس پہر باہر مت نکالیں۔ میں ایک بیوہ عورت کہاں جاؤں گی؟ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ لیکن جیٹ نے اپنی نظریں جھکا لیں اور ایک لفظ بھی نہ بولے۔ نادیہ نے دروازہ کھولا اور مجھے ایک زوردار دھکا دے کر سڑک پر گرا دیا۔ اس نے چیختے ہوئے کہا کہ اب اس گھر کی دہلیز پر دوبارہ نظر مت آنا۔ جاؤ اور سڑک پر بیٹھ کر بھیک مانگو، کیونکہ اب تمہارے اس گھر سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ دروازہ ایک زوردار دھماکے سے بند ہو گیا اور میں سنسان اور اندھیری رات میں اکیلی سڑک کے تپتے ہوئے فٹ پاتھ پر بیٹھ کر دہاڑے مار کر رونے لگی، جہاں دور دور تک کوئی میرا اپنا نہیں تھا۔ لوہے کا وہ دروازہ جب میرے منہ پر بند ہوا تو اس کی گونج میرے دل کے اندر تک گئی۔ میں سڑک کے کنارے اس کچے فٹ پاتھ پر بیٹھ گئی اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے دوپٹے کو منہ میں دبا لیا تاکہ رات کے سناٹے میں میری چیخیں دیواروں سے ٹکرا کر واپس میرے پاس نہ آئیں۔ آسمان پر کالی گھٹائیں چھائی ہوئی تھیں اور سڑک کی واحد پیلی لائٹ بار بار ٹمٹما رہی تھی، جس کی مدھم روشنی میں میرا وہ چھوٹا سا ٹیچی کیس مجھے اپنی بے بسی کا اشتہار نظر آ رہا تھا۔ میں نے اپنے گھٹنوں کو اپنے سینے سے لگا لیا اور ساری رات اسی فٹ پاتھ پر بیٹھی رہی۔ رات کا ایک ایک پہر جیسے ایک سال کی طرح گزر رہا تھا۔ کبھی دور سے کسی آوارہ کتے کی بھونکنے کی آواز آتی، میرا پورا وجود خوف سے کانپنے لگتا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد کرتی رہی اور عمر کو یاد کر کے روتی رہی کہ اگر آج تم زندہ ہوتے تو کیا تمہارا بھائی اور تمہاری بھابھی مجھے اس طرح آدھی رات کو سڑک پر پھینک سکتے تھے؟ درد ہوا کے جھونکے میں میری چادر کو اڑا رہے تھے اور میرے آنسو گالوں پر ہی جمتے جا رہے تھے۔ میں نے زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ جس گھر کو میں نے اپنے ہاتھوں سے سنوارا، جس کچن میں اپنی انگلیوں کو جلایا، اسی گھر کے باہر میں ایک اجنبی کی طرح سڑک پر بیٹھ کر صبح کا انتظار کروں گی۔ میرے پاؤں سن ہو چکے تھے اور کمر میں شدید درد ہو رہا تھا، لیکن اس تکلیف جسمانی نے زیادہ وہ ذہنی اذیت تھی جو مجھے اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہی تھی۔ جب رات کا آخری پہر گزرا اور مسجد سے فجر کی اذان کی آواز آئی تو میرے دل کو تھوڑا سا سہارا ملا کہ چلو اب یہ ہولناک رات ختم ہونے والی ہے۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ اجالے کے ساتھ ہی ذلت کا ایک نیا سفر میرا منتظر تھا۔ صبح کے 6 بجے جب سورج کی پہلی کرن سڑک پر پڑی تو محلے کے لوگ اپنے گھروں سے نکلنے لگے۔ سب سے پہلے سامنے والے گھر کے چاچا صفدر مسجد سے نماز پڑھ کر باہر آئے تو ان کی نظر مجھ پر پڑی۔ انہوں نے اپنے قدم روکے اور اپنی اینک درست کرتے ہوئے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ہمدردی سے زیادہ ایک عجیب سا شک اور تجسس تھا۔ وہ میرے قریب نہیں آئے بلکہ دور ہی سے کھڑے ہو کر بڑبڑانے لگے اور پھر اپنے گھر کے اندر چلے گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں محلے کی 2 عورتیں دودھ لینے کے لیے نکلیں تو وہ بھی میرے پاس سے گزرتی ہوئی آپس میں گناہ فہمی کرنے لگیں۔ اس کی آوازیں میرے کانوں تک آ رہی تھیں کہ دیکھو عمر کو مرے ابھی 7 دن ہی ہوئے ہیں اور یہ لڑکی رات سے باہر اکیلی بیٹھی ہے۔ خدا جانے اس کا کیا چال چلن ہے جو جیٹ جیٹانی نے گھر سے نکال دیا۔ میں نے شرم کے مارے اپنا آپ اپنے دوپٹے میں بالکل چھپا لیا اور اپنے ٹیچی کیس کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے وہاں سے کھڑی ہو گئی۔ میرے پیروں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں سیدھی کھڑی ہو سکوں۔ بھوک اور پیاس سے میرا گلا بالکل سوکھ چکا تھا اور سر میں ایک شدید قسم کا درد اٹھ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس محلے میں مزید کھڑی رہی تو لوگ مجھ پر جھوٹے الزامات لگانا شروع کر دیں گے، اس لیے میں نے ہمت کی اور اپنے بھائی کے گھر کی طرف چلنا شروع کر دیا، جو وہاں سے تقریباً 2 کلومیٹر دور ایک پوش علاقے میں تھا۔ مجھے لگا کہ میرا سگا بھائی حمزہ، جس کی رگوں میں میرا ہی خون دوڑ رہا تھا، وہ مجھے اس حال میں دیکھ کر کبھی خاموش نہیں رہے گا اور مجھے اپنے گھر میں پناہ ضرور دے گا۔ جب میں چلتے چلتے تھک گئی اور میرے پاؤں کے چھالے پھٹنے لگے تو میں اپنے بھائی حمزہ کے عالی شان بنگلے کے سامنے پہنچی۔ باہر 2 مہنگی گاڑیاں کھڑی تھیں اور گیٹ پر ایک بڑا چوکیدار پہرا دے رہا تھا۔ چوکیدار نے جب مجھے مٹی سے اٹے ہوئے کپڑوں اور ہاتھ میں پرانا ٹیچی کیس دیکھا تو اس نے مجھے گیٹ پر ہی روک دیا اور بڑے روکھے لہجے میں بولا کہ یہاں مانگنے والوں کو کچھ نہیں ملتا، چلو آگے بڑھو۔ میری آنکھوں میں دوبارہ آنسو آ گئے۔
میں نے اسے روتے ہوئے بتایا کہ میں حمزہ کی سگی بہن ہوں۔ تم اندر جا کر صاحب کو بتاؤ کہ ان کی بیوہ بہن فاطمہ باہر کھڑی ہے۔ چوکیدار نے مجھے حیرت سے دیکھا اور پھر اندر چلا گیا۔ تقریباً 10 منٹ بعد میرا بھائی حمزہ بڑے رعب سے باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر مجھے دیکھ کر کوئی خوشی یا دکھ نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ وہ گیٹ کے کونے میں مجھے لے گیا اور دھیمی آواز میں کہنے لگا کہ فاطمہ، تم یہاں سے اس حال میں کیوں آئی ہو اور تمہارا یہ سامان یہاں کیا کر رہا ہے؟ اگر میری بیوی یا سسرال والوں نے تمہیں دیکھ لیا تو میری کیا عزت رہ جائے گی؟ میں نے روتے ہوئے حمزہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ بھائی، عمر کے مرنے کے بعد جیٹھانی نے مجھے رات کو گھر سے نکال دیا ہے۔ خدا کے لیے مجھے اپنے گھر کے کسی کونے میں پناہ دے دو۔ میں تمہارے بچوں کے کپڑے دھو دوں گی، گھر کی صفائی کر دوں گی، لیکن مجھے سڑک پر مت چھوڑو۔ حمزہ نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا کہ تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ فاطمہ، نائلہ تمہاری ذمہ داری کبھی نہیں اٹھائے گی۔ میرے پاس تمہارے لیے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے اور نہ ہی میرے پاس فالتو پیسے ہیں جو میں تمہاری اخراجات اٹھاؤں۔ تم کہیں اور چلی جاؤ۔ میں نے اپنے بھائی کے ان الفاظ کو سنا تو میرا دل بالکل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ یہ وہی بھائی تھا جو ہر سال بقرہ عید پر لاکھوں روپے کے مہنگے بکرے اور گائیں خرید کر لاتا تھا۔ پورے محلے میں اس کی قربانی کا چرچا ہوتا تھا۔ وہ غریب اور مسکینوں میں گوشت اور پیسے دل کھول کر بانٹتا تھا تاکہ سوسائٹی میں اس کا نام ہو۔ لیکن آج اس کی اپنی سگی بہن بیوہ کی اس کے سامنے جھولی پھیلا کر چند دنوں کی پناہ مانگ رہی تھی تو اس کے پاس نہ دل تھا اور نہ ہی پیسے تھے۔ اس نے اپنی جیب سے 500 کا ایک نوٹ نکالا اور میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا کہ یہ رکھو اور یہاں سے جلدی نکلو، نائلہ جاگنے والی ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ سے وہ نوٹ نہیں لیا بلکہ اپنے ٹیچی کیس کا ہینڈل پکڑا اور بغیر کچھ کہے پیچھے مڑ گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا اور مجھے سمجھ آ گیا کہ اس دنیا میں رشتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ انسان جب غریب اور بے سہارا ہو جائے تو سگے بھائی بھی اپنی عزت کے خوف سے پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ میں اس کے بنگلے کی اونچی دیواروں کو دیکھتی ہوئی سڑک پر واپس آ گئی اور اب میرے پاس آنے کے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا تھا، کیونکہ دنیا کے سارے دروازے میرے منہ پر ایک ایک کر کے بند ہو چکے تھے اور اب مجھے زندگی کی سب سے بڑی جنگ اکیلے ہی لڑنی تھی۔ دوپہر کی کڑکتی دھوپ اب میرے سر پر پہنچ چکی تھی اور سڑک سے اڑتی ہوئی تپش میرے چہرے کو جھلسا رہی تھی۔ بھوک کی وجہ سے میرا پیٹ سے لگ چکا تھا اور پیاس سے زبان تالوے سے جا ٹکرائی تھی۔ میں چلتے چلتے شہر کے سب سے مشہور بازار کے ایک کونے میں پہنچی جہاں ایک بڑا سایہ دار درخت تھا اور اس کے نیچے ایک فٹ پاتھ بنا ہوا تھا۔ میری ہمت بالکل جواب دے گئی تھی۔ میں وہیں فٹ پاتھ پر اپنی چادر بچھائی اور اس پر بیٹھ گئی۔ میرے پاس اب اپنی عزت کو بچانے کا کوئی طریقہ نہیں تھا۔ میں نے شرم سے اپنی آنکھیں بند کیں اور اپنا ایک ہاتھ آگے پھیلا دیا۔ میری زندگی کا یہ سب سے پہلا لمحہ تھا جب میں نے کسی کے سامنے بھیک مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تھا۔ بازار میں لوگوں کا ہجوم تھا، کوئی اپنے بچوں کے ساتھ شاپنگ کر رہا تھا تو کوئی گاڑیوں میں آرام سے بیٹھ کر گزر رہا تھا۔ 1 گھنٹے بعد ایک آدمی گزرا۔ اس نے تحمیل سے میری چادر پر 5 روپے کا ایک سکہ پھینک دیا۔ وہ سکہ جب میری چادر پر گرا تو مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میری روح پر گرم کوئلہ رکھ دیا ہو۔ میں نے اس سکے کو دیکھا اور میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو گرنے لگے جو فٹ پاتھ کی مٹی میں جذب ہو رہے تھے۔ شام تک کچھ لوگوں نے 10 روپے دیے تو کسی نے 20 روپے اور کچھ لوگ تو مجھے دیکھ کر منہ بنا کر آگے بڑھ گئے کہ اتنی جوان عورت ہے اور کام کرنے کے بجائے بھیک مانگ رہی ہے۔ ان کو کیا معلوم تھا کہ میں کس جہنم سے گزر کر یہاں تک پہنچی ہوں اور میرے دل پر کیا بیت رہی ہے۔ میں روزانہ اس فٹ پاتھ پر بیٹھنے لگی اور یہی میری زندگی کا معمول بن گیا، جہاں ہر دن مجھے ایک نئی ذلت کا سامنا کرنا پڑتا تھا اور میں صرف عمر کو یاد کر کے جینے پر مجبور تھی۔ دن اسی طرح اپنی بساط بدلتے رہے اور بھیک مانگنے کا یہ سلسلہ میری زندگی کا ایک ایسا مستقل داغ بن گیا جس کو میں روزانہ اپنے آنسوؤں سے دھوتی تھی، اور روز صبح ہوتی اور میں اپنے اسی پرانے ٹیچی کیس کو ایک کونے میں چھپا کر فٹ پاتھ کے اسی تپتے ہوئے حصے پر اپنی چادر پھیلا کر بیٹھ جاتی جہاں دھوپ سب سے پہلے میرے سر پر آ ٹھہراتی تھی۔ بازار کے دکاندار مجھے پہچاننے لگے تھے، لیکن ان کی نظروں میں میرے لیے کوئی ہمدردی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سا تماشا تھا۔ کبھی کوئی ترس کھا کر رات کا بچا ہوا نان میری چادر پر پھینک دیتا تو کبھی کوئی دکاندار اپنے دکان کے سامنے جھاڑو لگاتے ہوئے مجھ پر مٹی اڑا دیتا اور کہتا کہ یہاں سے آگے بڑھو، گاہکوں کے آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ میں چپ چاپ اپنی چادر سمیٹتی اور چند قدم آگے جا کر دوبارہ بیٹھ جاتی۔ میری غیرت اب بالکل مر چکی تھی،
کیونکہ بھوک اور پیاس انسان سے سب کچھ چھین لیتی ہے۔ مجھے روزانہ جو 50 یا 60 روپے ملتے، اس سے صرف ایک وقت کی سوکھی روٹی خریدتی اور پانی پی کر شکر ادا کرتی۔ ایک ہفتے بعد ایک دن دوپہر کے وقت سڑک پر ایک تیز بریک کی آواز آئی اور ایک چمکتی ہوئی انتہائی مہنگی کالی گاڑی بالکل میرے پاس آ کر رک گئی۔ گاڑی اتنی بڑی اور شاندار تھی کہ بازار کے چند دکاندار بھی اپنی دکانوں سے باہر نکل کر اس سے دیکھنے لگے۔ میں اس بڑی گاڑی کو دیکھ کر خوف کے مارے پیچھے ہونے لگی اور اپنی چادر کو سمیٹنے لگی، کیونکہ مجھے لگا کہ شاید اس گاڑی کا مالک مجھے یہاں بیٹھنے کی وجہ سے جھڑکنے والا ہے یا پولیس کو بلانے والا ہے۔ میں ڈر کے مارے اپنا چہرہ گھٹنوں میں چھپا لیا تاکہ کوئی میری شکل نہ دیکھ سکے۔ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھلا اور ایک مہنگے جوتے کی آواز فٹ پاتھ کی مٹی پر گونجی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اپنی آنکھیں اٹھائی اور اوپر کی طرف دیکھا تو میرے پورے وجود میں جیسے بجلی دوڑ گئی۔ میرے ہوش اڑ گئے اور دھڑکن ایک پل کے لیے بالکل رک گئی۔ گاڑی سے جو شخص باہر نکلا تھا، اس نے بہت قیمتی سوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک گھنی داڑھی تھی اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ میرا شوہر عمر تھا، جس کی موت کی خبر پر میں نے اپنے بال نوچے تھے۔ جیسے ہی اس نے میری طرف اپنے ہاتھ بڑھائے، میرا سر تیزی سے گھوما اور میری آنکھوں کے سامنے بالکل اندھیرا چھا گیا۔ میری آنکھ کھلی تو میری پشت کے نیچے ایک انتہائی نرم اور آرام دہ بیڈ تھا۔ میں نے حیرت سے اپنے ارد گرد دیکھا تو مجھ سے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ میں خواب دیکھ رہی ہوں یا میں سچ مچ مر چکی ہوں۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور عمر ہاتھ میں پانی کا گلاس لیے اندر داخل ہوا۔ اس نے گلاس میز پر رکھا اور میرے بالکل قریب بیڈ پر بیٹھ کر میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ اس کا لمس اتنا حقیقی تھا کہ میں نے تڑپ کر اس کا بازو پکڑ لیا اور رونے لگی۔ میں نے کہا کہ عمر، آپ زندہ ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کے بھائی نے تو کہا تھا کہ آپ دبئی میں مر چکے ہیں اور آپ کی لاش بھی وہیں دفن ہو چکی ہے۔ اگر آپ زندہ تھے تو آپ نے مجھے اس جہنم میں کیوں چھوڑا؟ میں نے سڑکوں پر بھیک مانگی۔ عمر، میرے اپنے بھائی نے مجھے دھکے دے کر نکال دیا۔ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میری ہچکیاں بند گئیں اور میں عمر کے سینے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ عمر نے مجھ سے کہا کہ مجھے معاف کر دینا۔ میں نے تمہارے ساتھ یہ بہت بڑا ڈرامہ کیا، لیکن یہ کرنا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ میں پچھلے 3 سال سے دبئی میں دن رات ایک ایک کر کے لاکھوں روپے اپنے بھائی کے اکاؤنٹ میں بھیج رہا تھا تاکہ وہ تمہارا خیال رکھیں اور ہمارے لیے ایک اچھا مستقبل بنائیں۔ لیکن مجھے وہاں دبئی میں اپنے کچھ دوستوں سے معلوم ہوا کہ بھائی اور بھابھی وہ سارے پیسے اپنے ذاتی عیش و آرام پر اڑا رہے ہیں اور تمہیں گھر میں ایک نوکرانی سے بھی بدتر بنا کر رکھا ہوا ہے۔ مجھے ان کی اس چال بازی پر یقین نہیں آ رہا تھا، اس لیے میں نے اپنے ایک دوست کے ذریعے بھائی کو میری موت کی جھوٹی خبر دلوائی تاکہ میں اپنی غیر موجودگی میں ان رشتوں کو اصلی روپ میں دیکھ سکوں۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ میرے مرنے کے بعد وہ میری بیوی کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ میں 2 دن پہلے ہی پاکستان واپس آیا ہوں اور جب مجھے معلوم ہوا کہ انہوں نے تمہیں چوتھے ہی دن گھر سے نکال دیا تو میرا خون کھول اٹھا۔ فاطمہ، میں نے یہ بنگلہ تمہارے لیے ہی خریدا ہے۔ اب تمہیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے عمر کی بات سنی تو میرے دل کو ایک طرف تو سکون ملا کہ میرا شوہر زندہ ہے اور میرے سامنے ہے، لیکن دوسری طرف مجھے اس امتحان پر غصہ بھی آیا۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ عمر، آپ نے اپنی حقیقت جاننے کے لیے مجھے 2 دن تک اس سڑک کے جہنم میں جلا دیا۔ رشتوں کی حقیقت تو کھل گئی، لیکن ان 2 دنوں میں جو ذلت میں نے اٹھائی، ان کا حساب کون دے گا؟ عمر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور اس نے اپنے دانت چبائے اور کہنے لگا کہ فاطمہ، ان کا حساب میں خود لوں گا۔ وہ گھر جس میں بھائی اور بھابھی آرام سے رہ رہے ہیں، وہ اصل میں میرے نام پر ہے۔ میں نے اپنی کمائی سے خریدا تھا۔ اب بقرہ عید سر پر ہے اور پورا محلہ ان کی قربانی کے چرچے سن رہا ہے۔ میں اسی عید سے پہلے ان کو اس گھر سے سڑک پر لا کر کھڑا کر دوں گا تاکہ انہیں پتہ چلے کہ کسی کی بیوہ کو گھر سے نکالنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ میں خاموشی سے عمر کو دیکھنے لگی کیونکہ اب بدلے کا وقت آ چکا تھا اور کہانی اپنے آخری اور سب سے بڑے فیصلے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ عمر کی باتیں سن کر میرے دل پر لگا ہر زخم جیسے ہی ایک دم بھرنے لگا تھا، مگر اگلے ہی لمحے میرے اندر کا غصہ اور تڑپ باہر آ گئی۔ میں نے عمر کا گریبان اپنی مٹھیوں میں بھینچا اور روتے ہوئے کہا کہ عمر، آپ نے اپنی تسلی کے لیے مجھے اس کڑکتی دھوپ میں سڑک پر بیٹھنے دیا۔ اپنوں کے طعنوں اور غیروں کی گندی نظریں مجھ پر پڑتی رہیں اور آپ دور کھڑے تماشا دیکھتے رہے۔ کیا آپ کو ایک بار بھی اپنی فاطمہ پر ترس نہیں آیا
عمر نے تڑپ کر مجھے اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا اور اس کی آنکھوں سے گرتے آنسو میری چادر پر ٹپکنے لگے۔ اس نے میرے ہاتھوں کو چومتے ہوئے کہا کہ خدا کی قسم فاطمہ، میں جیسے ہی شہر پہنچا اور مجھے معلوم ہوا کہ ان ظالموں نے تمہیں سڑک پر پھینک دیا ہے تو میں پاگلوں کی طرح تمہیں ڈھونڈ رہا تھا۔ میں نے ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کیا اور تمہیں اس جہنم سے نکال لایا۔ اب بقرہ عید سر پر ہے اور پورا محلہ دیکھ رہا ہے کہ میرا سالہ اور میرا بھائی دونوں لاکھوں روپے کی قربانی کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اب میں ان کو ایسی قربانی سکھاؤں گا کہ ان کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ اگلی صبح عمر نے اپنے وکیل اور پولیس افسر کو ساتھ لیا اور مجھے گاڑی میں بٹھا کر سیدھا اپنے پرانے گھر کی طرف نکل پڑا۔ جیسے ہی ہماری گاڑی جیٹ کے گھر کے سامنے رکی تو باہر گلی میں بقرہ عید کے لیے لائے گئے 2 مہنگے اور بھاری بکرے بندھے ہوئے تھے، جن کو دیکھنے کے لیے محلے کے بچے جمع تھے۔ عمر نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور پورے رعب کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے لاؤنج میں آ گئی، جہاں جیٹ اور جیٹھانی آرام سے صوفے پر بیٹھے عید کی شاپنگ بیگ دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی جیٹھانی نادیہ کی نظر عمر پر پڑی، اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹ کر فرش پر گر گیا اور وہ چٹک کر ٹوٹ گیا۔ جیٹ کی آنکھیں خوف کے مارے باہر نکل آئیں۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور ہکلاتے ہوئے بولے کہ عمر، تم تو دبئی میں مر چکے تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عمر نے ایک زوردار قہقہ لگایا اور پولیس افسر کو آگے کرتے ہوئے بولا کہ میں مرا نہیں تھا بلکہ تم جیسے سانپوں کی اصلیت دیکھ رہا تھا۔ تم نے میرے مرنے کے چوتھے دن میری بیوہ بیوی کو سڑک پر بھیک مانگنے کے لیے نکال دیا نا۔ اب یہ پولیس والے تمہارا سامان اس گھر سے باہر پھینکیں گے۔ چلو نکلو یہاں سے، یہ میرا گھر ہے اور میں اسے ابھی لاک کروا رہا ہوں۔ پولیس والے جیسے ہی جیٹ اور جیٹھانی کا سامان باہر نکالنے کے لیے بیڈ روم کی طرف بڑھے تو نادیہ میرے پیروں میں گر پڑی۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ فاطمہ، خدا کے لیے ہمیں معاف کر دو، عید کے دن ہیں، ہم اس سامان اور بچوں کے ساتھ کہاں جائیں گے؟ لوگ ہمیں تماشا بنائیں گے۔ جیٹ نے بھی اپنے ہاتھوں عمر کے سامنے جوڑ دیے اور اس کی مردانگی خاک میں مل گئی۔ میں نے جب ان کو اس حال میں دیکھا تو میری آنکھوں کے سامنے اپنی وہ اندھیری رات آ گئی جب میں سڑک پر اکیلی رو رہی تھی۔ میرے دل نے کہا کہ فاطمہ، تم نے بے گھری کا دکھ صرف 2 دن جھیلا ہے اور تم جانتی ہو کہ سڑک پر بیٹھنا کتنی بڑی قیامت ہے۔ تم ان کی طرح جابر نہیں بن سکتی۔ میں نے آگے بڑھ کر عمر کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ عمر، خدا کے لیے پولیس کو روک دیں۔ میں نے بے گھری دیکھی ہے اور میں نہیں چاہتی کہ عید کے ان دنوں میں کوئی اور سڑک پر آئے۔ بھلے ہی انہوں نے میرے ساتھ ظلم کیا لیکن ہم ان کو معاف کرتے ہیں۔ عمر نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں میری سہم دلی کے لیے شدید احترام تھا۔ اس نے پولیس کو واپس بھیج دیا اور جیٹ کی طرف اشارہ کر کے بولے کہ میری بیوی کی وجہ سے تم اس گھر میں رہ رہے ہو، ورنہ میری نظر میں تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے۔ اور دوسری طرف میرا وہ سگا بھائی حمزہ، جو لاکھوں کی قربانی کر کے غریبوں میں بانٹتا تھا لیکن بیوہ بہن کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ اس کے کپڑے کے بڑے کاروبار میں اچانک ایسی آگ لگی کہ اس کا لاکھوں کا مال جل کر راکھ ہو گیا اور وہ سڑک پر آ گیا۔ اللہ نے کسی لڑائی جھگڑے کے بغیر ہمارا بدلہ خود ہی ان سے لے لیا۔ اب میں اور عمر اپنے اس نئے گھر میں ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں اور مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ دنیا کے رشتے بھلے ہی جھوٹے ہوں لیکن اوپر والے کی لاٹھی بے آواز ہے۔ وہ جب گھماتا ہے تو ظالموں کا نام و نشان مٹا دیتا ہے اور صبر کرنے والوں کو فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھا دیتا ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی سبق آموز کہانی۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو لازمی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلد از جلد مل جایا کرے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ شکریہ۔